السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں 70,000 فرشتے آمین کہیں گے جو بھی آپ دعا مانگیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر آخر تک 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، مصلی کے اوپر بیٹھے ہیں اسی طرح سے بیٹھ جائیں، چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، جیسے بھی آسانی سے بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں، اور یکسوئی قائم کریں، اور یکسوئی کے ساتھ آپ تصور یہاں پر رکھیں کہ یہ تیسری آنکھ جو ہے، یہ دونوں آنکھیں جو ہیں نا اس طرف متوجہ کریں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پڑھیں اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو۔ یہ پڑھیں۔ پڑھتے دیکھیں کہ آپ جو ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو چاند بنا ہوا ہے، چاند کی طرح یہ جگہ پر آپ کو کچھ اشارہ ملے گا کہ جیسے گول گول یہ دائرہ بن گیا ہے۔ آپ کو اس کو 15 منٹ کی مشق شروع کر لیں۔ آپ نے جناب علی سے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب آپ 10-15 منٹ پڑھ لیں اور سکون محسوس کریں اور جسم میں ولولہ محسوس کریں، تو آپ نے اسی وقت کہنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ چند بار اسے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنی دعا شروع کر دیں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں، اور رب اپنے آپ کو تصور کے ساتھ رب کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ کے سامنے رب العالمین موجود ہیں، اور آپ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اور یہ دعا مانگیں کہ یا رب العالمین، میں سب سے پہلے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، میں جتنے بھی لوگ مجھ سے ناراض ہیں وہ ناراضگی جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، اور جنہوں نے میرے اوپر زیادتیاں کی، میں نے ناراضگیاں کی، یا اللہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں اور قبول و مقبول فرما۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ خصوصی طور پر دعا مانگیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں رب سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت بھی آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے تو 70,000 فرشتہ آپ کی ہر بات پر آمین کہے گا، اور جناب علی یہ ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا رستے ہموار کر دیں گے فرشتے۔ تو آپ نے جو ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے، تو آپ نے بالکل یکسوئی کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل صاف کرنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جسم کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جسم جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے ملنے کے لیے پاک کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ ہماری تو زبانیں جو ہیں وہ ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں، اور کان جو ہے وہ جھوٹ سنتے ہیں۔ کاروبار ہم کرتے ہیں تو جھوٹ بول بول کر گاہکوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ جی ہم نے 100 روپے کی خریدی ہے، 105 روپے منافع، 5 روپے ہم منافع لے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے جھوٹ ہیں
جو ہم کرتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں بہت سارا جھوٹ بول کر تھوڑا سا سچ ملاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت سارا سچ بول کر تھوڑا سا جھوٹ ملاتے ہیں۔ وہ جھوٹ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے چپ کا روزہ رکھیں، ضرورت کے وقت بولیں، فالتو نہ بولیں، گالی گلوچ، حسد، کینہ، بغض، عداوت سے بچیں۔ اگر آپ اندر کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اندر کے کلمے کے لیے آپ کو جناب علی یہ ہے کہ بغض، حب، بغض جو ہے وہ جو حب کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ، پھر بعد میں بغض کرنے لگ پڑتے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں، عداوتیں چھوڑ دیں، کینہ چھوڑ دیں، اور جناب علی نفرتیں چھوڑ دیں، محبت پیدا کریں انسانیت کے ساتھ، انسانیت کے کام آنے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک جو ہے حسب توفیق، اگر آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کر دیں۔ آپ پھر دوسرے نمبر پہ صدقہ خیرات کریں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 2 انڈے لیں اور اپنے اوپر سے اس کو 7 چکر لگا کر کسی سائڈ پر رکھوا دیں، تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے آپ نے اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے استغفار ہر وقت پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جناب بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے۔ جو حضرات مراقبہ کرنا چاہتے ہیں اور مراقبے میں یکسوئی کر کے رب العالمین کی طرف آپ پرواز کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، اور آپ جناب علی مراقبہ کرنا چاہتے ہو، مراقبے میں تیسری آنکھ کھولنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو مشقیں کرنی پڑیں گی۔ میں آپ کو گاہے بگاہے اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا کہ آپ کو اس طریقے سے مراقبہ کرنا پڑے گا، یکسوئی قائم کرنی پڑے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اپنی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے ظاہری کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، وہاں پر پہلے ظاہری کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد باطنی کلمہ پڑھیں، جو میں نے ابھی پڑھا ہے، اللہ، اللہ ہو، یہ 3، اللہ، اللہ ہو۔ ابھی 2 آگے اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ پہلے پڑھنی ہیں آپ نے، اور پڑھنے کے بعد جناب علی یہ ہے کہ مشق کرنی ہے۔ جیسے جیسے یہ آپ روزانہ 15 منٹ کے لیے مراقبہ کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر یہ اپنے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے راہیں ہموار کریں اور سیدھے رستے کے اوپر چڑھنے کے لیے یہ جناب علی یہ ہے کہ مراقبہ کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات سے کیجیے۔ ایک رات میں دعا قبول ہوگی آپ کی، جو میں نے طریقہ بتایا ہے نا، کہ ابھی جو میں نے طریقہ بتایا کہ سورۃ حشر کی آیتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر رب سے جو مانگو گے رب دے گا، کیونکہ آپ نے دنیا چھوڑ دی اور رب کے آگے جھک گئے۔ تو دنیا چھوڑ دی، دعا مانگنے سے پہلے 2 نفل قضائے حاجت کے بھی آپ نے پڑھے، رب کے آگے جھکے ہیں نا، اور جھکنے کے بعد پھر جو ہے رب سے آپ نے مانگا ہے۔ اور اس لیے جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ بیٹھ کے کر لیں، چرپائی پہ، پلنگ کے اوپر بیٹھ کر، صوفے کے اوپر بیٹھ کر، جس طرح بھی بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر آپ جناب علی یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں، اللہ پاک دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور جو اگر آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو سجدے میں جا کر یکسوئی قائم کر کے آپ 3 مرتبہ کہیں یا ارحم الراحمین، پھر کہیں سبون قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے بعد اپنی دعائیں شروع کر دیں، فرشتے آمین کہیں گے۔ اور آپ نے سورۃ حشر کی جو آیتیں میرے طریقے کے مطابق پڑھی ہیں تو مغرب کے ٹائم پڑھیں گے تو صبح تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کے لیے آمین بھی کہیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو مغرب کی اذان تک آپ کے ساتھ رہیں گے، صبح شام آپ پڑھتے رہیں، آپ کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور جو بھی اللہ اکبر، اللہ دن میں جو بھی لفظ نکالیں گے 70,000 فرشتے آمین کہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اس عمل کو کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔